مرتبہ ہمیں آزما کے دیکھنا. رب اکبر کی قسم اگر اللہ نے اقتدار دیا اور وہ اقتدار اسمبلی کی کرسی کے اوپر عزت پاتا رہا تو انشاءاللہ نہ ہم تمہیں شرمندہ ہونے دیں گے نہ خود شرمندہ ہو کے تمہارے سامنے آئیں گے. اب بتاؤ کیا تم اپنا ووٹ ان کو دو گے بھائی؟ کون ووٹ دے گا بھائی؟ سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے, سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. جہاں جہاں میرا عزیزو جہاں جہاں دینی حلقوں کے نمائندے کھڑے ہوں, جمیعت علماء اسلام کا یا ہمارے قائدین کھڑے ہوں, تو کیا آپ اپنے ووٹ کو ان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرو گے؟ اگر آپ کھڑا رکھنا تو ہمارے تکبیر اصل تقریر یہ ہے جو میں نے ہاتھ وہاں سرتار کرنی ہے, وہ میرا فن ہے. تقریر یہ ہے ہمارے حوالے آپ نے جو اسلام کا گلشن جو ہمارے حوالے کیا مدرسہ, آپ نے کہا حضرت یہ زمین ہے ابے کے نام رہے گی, وقف ہے بکے گی نہیں, یہ آپ کے پاس ہے. اینٹیں لا, بجری لا, کرش لا اور سیمنٹ لا, ریتا لا, سریا لو, اس کو تمہیں عمارت بنانا ہے, پھر اس کو آباد بھی کرنا ہے. پھر جو آباد کریں گے ان کی روٹی پانی کا انتظام تمہیں کرنا ہے. بے شک لوگوں کے دروازے پہ مانگ, یہ بات کو رو کے اللہ کے دروازے پہ مانگ. ہم نے جگہ دی اس کو آباد کرنا ہے, لکھ کے دو. اس نے کہا میں ہاں. پھر پاکستان کے اندر اتنی زمینیں دینی ادارے آپ نے ہمارے حوالے کیے. کوئی مسجد آپ مظفرگڑھ میں اندر دکھا دو بے رونق ہو, ہر مسجد میں سے اذان کی آواز آتی ہے بھائی, زور سے ذرا آپ ایسا بول رہے ہیں, زور سے اذان کی آواز آتی ہے. نماز پڑھانے کے لیے امام میسر ہے؟ کسی کو شرم آتی ہے؟ آپ بڑے ہو میرے سے, کسی کو شرم آتی ہے کہ انتظامیہ مجھ سے پوچھے امام صاحب کی تنخواہ کیا حساب چل رہا ہے؟ جامی صاحب مجھے آپ بھی فتویٰ دے دو, جو آپ میرے پیارے ہو. میں آپ سے فون پر بڑے مسئلے پوچھتا ہوں. 50 کروڑ روپیہ مسجد پہ لگا, مسجد کو آباد کرنے والا امام, اس کے گھر کا دروازہ کوئی نہیں, کیا تمہارے سجدے جائز ہیں؟ مولوی صاحب پھیرا چاہو, دعا چاہ کرو, تھوڑا قدم بائی سے برکت ہو سی. سرائے کی میں سے کہتے ٹوٹی بوٹی بولتا ہوں. ہاں ساڑھا پیر ساڑھے گھر معبود اللہ سوڑا ساڑھا پیر لگایا. مول صاحب بات ہوں, ٹائلیں کہاں سے آئی؟ ٹائلیں جو ہے زیارت سے آئی ہیں. اچھا, یہ پتھر کہاں سے آیا؟ افغانستان سے آیا ہے, اور یہ امریکہ سسٹم ہے. اور بابو اگر تیرے باتھ روم امریکہ سسٹم ہے, اور میرے عزیزوں اگر آپ کے کمرے بہترین ہیں, سیلی بھائی اور پردے کہاں سے آئے ہوئے ہیں, بیٹھ جائے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا, تو کیا جس کے پیچھے تم کہتے ہو 3 رکعت نماز فرض وقت نماز مغرب, 4 رکعت نماز فرض وقت نماز عشاء, میں پڑھوں وہاں سے اللہ تعالیٰ کے, اس کے گھر کا کھڈا بناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیخ الحدیث ہو پیر عبد المحمود صاحب, شیخ الحدیث مولوی صاحب ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں, 35 سال ہو گئے ہمارے ہاں, 4 مرتبہ درس قرآن فجر کی نماز میں ختم کیا. میں کو ہو اسے تو وفاقی وزیر ہونا چاہیے تھا, سنتوں کی تجارت ہونا چاہیے تھا, وزیر تعلیم ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا میں اس سے مسافہ کروں, اتنی بڑی ولی اللہ شخصیت, اس نے 4 مرتبہ دورہ تفسیر ختم کر دیا. میں نے کہا میں اس سے ہاتھ جوڑوں, اس کے ساتھ کے میں سر کے اوپر اس سے ہاتھ پھیلاؤں اور اس سے کو حضرت میں آپ کو خوشبو ہدیہ کروں, جائے نماز ہدیہ کروں. لیکن یہ تو اس وقت سارا میرا پروگرام خوش ہو گیا جب یہاں تفسیر سننے والا وہ مسجد کی باہر گیا اور جوتے پہن کے کہنے لگا, پیرا اپار کا بلب چا بند کر دے. میں کہا ڈوب مر. بیٹھا مصلی رسول پہ ہے, بیٹھا ممبر رسول پہ ہے, گلیوں کے اندر بلب اس نے تمہاری آمد و رفت کی سہولت کے لیے لگایا. تو جس کو اذان دینی نہیں آتی, جس کو 6 کلموں کا پتہ نہیں, وہ دروازے پہ بیٹھ کے حکم دے رہا ہے. تو پھر بتاؤ اسلام کی ساتھ کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ اور چھوڑ دو, اور چھوڑو. آج آپ سے مجھے کچھ پوچھنا ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس
کیجیے. مولانا نے فرمایا 37-38 بچے پڑھ کے جا رہے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی تھی آدھا گھنٹہ پھولوں کی. جنہوں نے پھول پہنائے وہ یہاں کوئی بیٹھا ہاتھ کھڑا کرنا بھائی. جنہوں نے ہار پہنائے ایک چلو, اور انہوں نے بھی ہار پہنائے چلے گئے. یہ بچے تمہارے بھتیجے ہیں, یہ بچے تمہارے بھانجے ہیں, یہ بچے تمہارے پوتے دوتے ہیں. کل آنے والے وقتوں میں یہ امام بنیں گے, کہو انشاءاللہ. کل یہ شیخ الحدیث بنیں گے, کہو انشاءاللہ. کل یہ مفتی بنیں گے, کہو انشاءاللہ. کل یہ منبر اور محراب کے وارث بنیں گے, زور سے کہو انشاءاللہ. یہ شعبے اچھے ہیں کہ برے ہیں بھائی؟ تو ایسے شعبوں کو آباد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ. اپنی بات میں قائم رہنا. یہ شعبے اچھے برے ہیں بھائی؟ زور سے یہ قائم رہنے چاہیے, قائم رہنے چاہیے, آباد رہنے چاہیے. مسجد کے اندر امام اویلیبل ہو وقت موجود ہو, منبر پہ ہو. اب یہ بچے ہم نے دن رات مانگ تانگ کے اللہ سے, اللہ کے بندوں سے مانگ تانگ کے یہ گلدستے تمہارے حوالے کیے. اب جب یہ بڑا ہوگا تو اپنی بیٹی کے لیے اسے چاچا قبول کرے گا, ماموں قبول کرے گا, پھپھا قبول کرے گا, پھپھی قبول کرے گی, خالہ قبول کرے گی. اور تیرا اپنا خون ہے, تیرے بھرا کا پتر ہے, کبو ددل ساری ٹھیک ہے. زمانہ بھی کا دیکھ نہ دکھا ترقی کر گیا ہے. وہ آخر کہ عبدالحنان صدیقی تلو بھی بیام علی ہو کوئی نبا مولوی نے نہ تو نبا کے دو کتنی یہاں پہ بات ہے. جاوی صاحب کے مدرسے میں, پیر عبد المعبود صاحب آزاد دامت و فیوض کے مدرسے میں سینکڑوں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں اور وہ جوان ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں. انہیں خالہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, پھپھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. تو آپ بتاؤ, جب دین کے گلشن کو دین کے نام لینے والے اجاڑ دیں گے تو جو پہلے یہاں ایٹمی دھماکے اور میزائل لے کے کھڑے ہیں, جو ہمارے لباس اور کردار سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے رہن سہن سے, ہمارے طور طریقے سے نفرتیں کر رہے ہیں, جن کی طرف سے کبھی ہمارے پر پابندیوں کا حملہ, کبھی فوج شیڈول کا حملہ, کبھی زبان بندی کا حملہ, کبھی مدرسے کی جانچ پڑتال کا مرحلہ. یہ شیخ الحدیث کبھی عدالتوں کے اندر کھڑا ہو کر, کبھی تھانوں کے اندر کھڑا ہو کر اپنی صفائی دے رہا ہے. مجھے بتاؤ, اسلام کے رکھوالوں کے پاس اسلام محفوظ نہیں تو اسلام محفوظ کہاں مطلب ہے؟